ناظرین، آج ہم ایک مسئلے کی جانب چلتے ہیں۔ اس مسئلے کو اکثر میرے بھائی پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی ساتھ آئے اور میاں اور بیوی کی شرمگاہ مل گئی، لیکن شوہر کا انزال یعنی منی خارج نہیں ہوا اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یا پھر دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں اور بیوی ملے، شرمگاہ سے شرمگاہ ٹچ ہوئی، بچہ اٹھ گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ کر شوہر کو بیوی سے دور یا بیوی کو شوہر سے دور ہٹ جانا پڑے، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوا؟ یاد رکھیے، اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختنہ سے ختنہ مل جاتی ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم بستری نہ بھی کی ہو، مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ نہ بھی گئی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئے ہوں تو بھی غسل واجب ہے، اس لیے کہ شرمگاہ سے جب شرمگاہ چھو جاتی ہے، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ختنہ سے ختنہ، ختنہ کہتے ہیں سامنے کے حصے کو، یعنی جس چیز کو نکال دیا جاتا ہے۔ ختنہ سے ختنہ مطلب سامنے کا حصہ مرد کی شرمگاہ سے عورت کی شرمگاہ سے اگر لگ جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسان ہیں، بچے ہیں، دوسری کوئی مصروفیات ہیں، کوئی آ گیا، مہمان آ گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور انسان صرف بیوی سے قریب ہوا تھا، ختنہ سے ختنہ ملی تھی، شرمگاہ پوری بھی داخل نہیں ہوئی تھی، یا پھر اگر داخل ہو بھی جائے لیکن انزال سے پہلے کسی ایمرجنسی کی بنا پر نکالنا پڑے، تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے، ختنہ سے ختنہ مل گئی، ایک دوسرے کا ٹچ ہو گیا، مطلب غسل ٹوٹ گیا۔ اب غسل کرنا ہی پڑے گا، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو غسل لینا چاہیے، اور غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان غسل کے لیے جائے، انسانی نظروں سے دور ہو، کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان جب غسل کرے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، کیونکہ غسل کی وجہ وہ چیز بنی تھی جو اس نے ہم بستری کی تھی۔ تو اپنے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالیے اور شرمگاہ کو دھو لیجیے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد پھر وہ انسان سر پر 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر سیدھے ہاتھ کی جانب پانی ڈالے، پھر الٹے ہاتھ کی جانب پانی ڈالے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں تفصیلات ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل خانے میں جاتے، دونوں ہاتھ دھوتے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، اس کے بعد پورا وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کے بعد 3 دفعہ سر پر پانی ڈالتے اور بال کو ہاتھوں سے اس طرح سے دھوتے اور رگڑتے کہ پانی بالوں کے جڑوں تک چلا جائے۔ اسی طرح 3 دفعہ پانی ڈال کر یہ عمل دہراتے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب پانی ڈالتے، پھر الٹے ہاتھ کی جانب پانی ڈالتے اور پھر باہر نکلتے۔ باہر نکلتے وقت ایک بار پھر دونوں پیروں پر پانی ڈالتے۔ اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد پھر کیوں پانی ڈالا گیا، اس لیے کہ غسل کرنے میں چھینٹے اڑتے ہوں گے، پانی گرا ہوگا اور واپس جسم پر آیا ہوگا، تو اسی بہانے وہ بھی پانی نکل جاتا ہے، لہٰذا آخر میں ایک مرتبہ پھر دونوں پیروں پر پانی ڈالتے۔ تو یہ غسل کا بہت سمپل اور سادہ نبوی طریقہ ہے۔ اس غسل میں کیونکہ وضو بھی شامل ہے، لہٰذا آپ اس غسل کے بعد سیدھے نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔